الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کی حقیقت آپ کے سامنے بیان ہو رہی تھی۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ تقیہ باز شیعہ ہے۔ وہ اہل سنت کے روپ میں ایک چھپا ہوا شیعہ ہے جو واضح طور پر کھل کر شیعہ اپنے آپ کو نہیں کہلاتا، لیکن وہ ایسی باتیں کرتا رہتا ہے جو اہل سنت کے مسلک کے خلاف ہوتی ہیں اور شیعہ مسلک والی ہوتی ہیں، اور یہ ہر بار کیا کرتا ہے، اہل سنت کے مسلک کو رد کرتا ہے اور شیعہ مسلک کی حمایت کرتا ہے، ان کی تائید کرتا ہے، اور کئی ایسے مسئلے بیان کرتا ہے جو سنیوں کے نہیں ہیں لیکن شیعوں کے ہیں اور اپنے آپ کو سنی ظاہر کرتا ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے مثال پیش کی تھی نور اللہ شوستری کی۔ یہ مثال آپ اپنے ذہن میں رکھیں، جب تک یہ مثال آپ کے ذہن میں نہیں ہوگی آپ شیعت کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ نور اللہ شوستری جو شیعہ عالم تھا وہ انڈیا آیا، ہندوستان آیا، اس نے شیعت پھیلانے کے لیے یہاں آیا اور اس نے اپنے آپ کو کیا کیا، سنی ظاہر کیا، اور یہاں تک سنی ظاہر کیا کہ وہ قاضی القضات چیف جسٹس بن گیا سنیوں کا، سنی اسٹیٹ کا۔ ٹھیک ہے، تو تقیہ یہ ہوتا ہے، یعنی خود بالکل اپنے آپ کو سنی ظاہر کیا۔ تو اس طرح آپ دیکھیں، مرزا بھی دیکھیں، کوئی یہ نہ کہے کہ وہ صحابہ کی فضائل بیان کرتا ہے، وہ عمر کی تعریف کرتا ہے، یہ نہ کہے۔ تو نور اللہ شوستری کو جو سنی سمجھ کے بنا گیا چیف جسٹس، تو وہ اپنے آپ کو کیا ظاہر کیا تھا، شیعہ ظاہر کیا اس نے؟ نہیں، اس نے آپ کو سنی ظاہر کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو صحابہ کی تعریفیں کی ہوں گی اس نے سنی والے مسائل بیان کیے ہوں گے، تو اس طرح ہی ہوا ہوگا نا۔ تو انجینئر مرزا کی بھی آپ مثال یہ سمجھیں۔ تو آپ کے سامنے دلائل چل رہے تھے کہ انجینئر محمد علی مرزا کیا ہے، تقیہ باز شیعہ ہے۔ میری پارٹ نمبر 2 جو تھی اس سیریز کی، اس میں آپ نے ایک دلیل سنی تھی۔ اب دوسری دلیل میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں انجینئر محمد علی مرزا کے شیعہ ہونے کی، کہ یہ چھپا ہوا شیعہ ہے۔ آپ ذرا اس کی یہ ویڈیو دیکھیں، پھر اس پر ہم آج تبصرہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو بھائیو، جہاں تک 10 محرم الحرام کے موقع پر عاشورہ کے دن یا محرم کے اندر واقعہ کربلا کو یاد کر کے رونے کا سوال ہے، تو سیدنا حسین کے اس واقعے کو یاد کر کے اگر کوئی شخص روتا ہے یا کوئی پروگرام ارینج کرتا ہے اور اس میں وہ واقعہ یاد کروا کے لوگ روتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں بلکہ ثواب کا کام ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ جلد 1 صفحہ 85 پر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 648 نمبر حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ۔ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان کرم سے آنسو روا تھے اور حضرت حسین کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا۔ تو سیدنا علی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کس نے غمناک کر دیا؟ اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور آپ کی امت اس کو فرات کے کنارے شہید کر دے گی۔ تو میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ 2165 نمبر حدیث جلد 1 صفحہ 242۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دوپہر کے وقت خواب میں مجھے ملے، بال بکھرے ہوئے، جسم پہ گرد لگی ہوئی، پرانگدہ حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پریشان، اور ہاتھ میں خون کی ایک شیشی اٹھائی ہوئی۔ تو ابن عباس کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ تو گئی ہے۔ حضور کی وفات کے 50 سال کے بعد یہ خواب دیکھ رہے ہیں ابن عباس۔ صحابی کا خواب ہے، وہابی کا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میرے بچے حسین کو ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا کربلا میں، اور میں صبح سے ان کا خون جمع کر رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں کانپ کے اٹھا، میں نے وہ دن اور تاریخ نوٹ کی، اور بعد میں ظاہر ہے کہ اس وقت نہ تو جیو تھا، نہ دنیا ٹی وی تھا، نہ انٹرنیٹ موبائل تھا۔ بہت عرصے بعد خبر پہنچی کہ اسی دن 61 ہجری میں 10 محرم الحرام کے دن اسی وقت
سیدنا حسین کو شہید کیا گیا تھا۔ میرے موجود ناظرین، آپ نے مرزا صاحب کی یہ ویڈیو سنی، اس میں انجینئر محمد علی مرزا واضح کہتا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ جو ان کے شہادت کا واقعہ ہے اس کو یاد کر کے کوئی روتا ہے، یا یہ واقعہ یاد کروا کر کوئی روتا ہے، یعنی ایک مجلس منعقد ہوتی ہے جس میں یہ واقعہ بیان ہوتا ہے اور پھر لوگ روتے ہیں، تو یہ اس پر میں کیا کہتا ہے مرزا کہ یہ کیا ہے، یہ ثواب کا کام ہے۔ کیا ہے جی؟ یہ کام ثواب کا ہے۔ پھر آگے کہتا ہے کہ یہ نبی کی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دو روایت بیان کرتا ہے، ایک سیدنا علی کی اور ابن عباس کی۔ ان روایت کی حقیقت کیا ہے تو وہ انشاءاللہ میں اس ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس سے اس کی شیعت ظاہر ہوتی ہے کہ محرم کے دنوں میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بیان کر کے لوگوں کو رلانا، یہ کیا ہے، یہ شیعوں کا شعار ہے اور شیعہ کرتے ہیں، بات ڈھکی چھپی نہیں کسی سے، سب کرتے ہیں۔ اب آئیں اہل سنت کے کتب میں کیا لکھا ہوا ہے اور اہل سنت کیا کہتے ہیں اس بارے میں، تاکہ بات واضح ہو جائے کہ یہ سنی نہیں ہے، یہ شیعہ ہے انجینئر مرزا۔ سب سے پہلی بات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ ایک شیعوں کا شعار ہے، شیعوں کی مذہبی علامت ہے کہ محرم کے دنوں میں یہ مجلسیں منعقد کرتے ہیں اور سیدنا حسین کی شہادت کی جو ہے وہ تذکرہ کرتے ہیں اور روتے پیٹتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارا کام اختیاری ہوتا ہے، غیر اختیاری کام نہیں ہوتا یہ۔ تو آج دیکھیں حدیث میں کیا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، روایت نمبر 4031، واضح لکھا ہوا ہے، ابن عمر راوی ہیں اس کے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس شخص نے جس قوم کی بھی مشابہت کی وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو اس روایت کو البانی صاحب نے حسن صحیح کہا ہے، جو انجینئر مرزا کے جو ہے وہ محدث کہلائے جاتے ہیں، ان کی بہت تعریف کرتے ہیں البانی صاحب کی، تو البانی صاحب نے اس کو حسن صحیح کہا ہے اس روایت کو۔ تو محرم میں رونا پیٹنا، سیدنا حسین کی شہادت کا ذکر کر کے رونا کیا ہے، یہ ایک شیعہ کی علامت ہے، تو جو یہ علامت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے کہلائے گا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جنہیں محمد علی مرزا اس کی تائید کر رہا ہوتا ہے اور آج کل یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ کالے کپڑے پہنو، تھوڑا بہت شیڈ لگاؤ خون کا، اس کی ویڈیو ہے ایک، تاکہ جو ہے وہ ناسبین کو جلائیں، تو گویا وہ مشابہت کر رہا ہے شیعوں سے۔ تو مشابہت کر رہا ہے تو اس حدیث کے مطابق وہ کیا ہے، وہ انہی میں سے ہے۔ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ انہی میں سے ہی ہے، یہ انہی کا ہی ہے۔ اسی لیے اس سے انجینئر محمد علی مرزا کا جو مسئلہ بیان کر رہا ہے اور اس کا نظریہ جو ہے وہ انہی سے مل رہا ہے، تو جو یہ نظریہ بیان کر رہا ہے، جو مسئلے بیان کر رہا ہے، انہی سے مل رہے ہیں، تو انہی کا ہوا یہ، ٹھیک ہے۔ ایک دلیل حدیث سے میں نے ثابت کر دیا کہ انجینئر محمد علی مرزا وہ تقیہ باز شیعہ ہے اور شیعوں میں سے ہے۔ آگے چلیں، اب آتے ہیں اہل سنت علماء کی طرف کہ اہل سنت علماء نے اس بارے میں کیا اصول بتایا ہے ہم کو۔ سب سے پہلا ملا علی قاری کا حوالہ پیش کر رہا ہوں میں کے سامنے، شرح فقہ اکبر، یہ ملا علی قاری کی کتاب ہے، انہوں نے جو ہے وہ صفحہ 185 پہ بات لکھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں 185 پہ یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مسئلہ ہے کہ کہتے ہیں کہ قضا و قضا لبس التاج رفضت مکروہ کراہیت التحریم، کہ رافضیوں کا سا تاج پہننا، کوئی تاج ہوگا رافضیوں شیعوں والا تاج کوئی ہوگا، کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ پہننا مکروہ تحریمی ہے اور مکروہ تحریمی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ وَإِن لَمْ يَكُنْ كُفْرًا بِنَاءً عَلَىٰ عَدْمِ تَكْفِيرِهِمْ، کیونکہ یہ پہننے والا کافر تو نہیں ہوگا، رافضی کے شعار تو ہے، رافضی جو تاج پہن رہا ہے رافضیوں والا وہ ان کے شعار والا تو ہو رہا ہے، لیکن شیعوں کی طرح کافر نہیں کہیں گے اس کو، اس تاج پہننے والے کو۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کافر نہیں کہیں گے لقولی علیہ السلام من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ نبی کا قول ہے کہ جو جس قوم تشبیہ رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ کہتے ہیں کہ اما اذا کان فی دیارہم، پھر آگے مسئلہ بتاتے ہیں کہ اگر ایسا بندہ ہو جو مجبور ہو، مجبوراً شیعوں کے ملک میں رہتا ہو، ایران میں رہتا ہو، تو اگر کوئی ایسا پہنتا ہے تو مجبوری میں پھر حکم نہیں لگے گا۔ پھر آگے چلیں، آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فَإِنَّا مَمْنُعُونَ مِنَ التَّشْبِيهِ بِالْكُفْرِ وَأَهْلِ الْبِدْعَةِ الْمَكْرَةِ فِي شِعَارِهِمْ، کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز منع کی گئی ہے، ہمیں شریعت منع کرتی ہے کیا کہ ہم کفار کی تشبیہ کریں یا اہل بدعت کی تشبیہ کریں، جو اہل بدعت کیا ہو، مکار ہو، ان کا شعار ہو، ان کے شعار علامت ہو، مذہبی علامت ہو، جو ہم وہ مذہبی علامت سے ہمیں منع کیا گیا کہ ان کی مذہبی علامت ہم بھی اختیار کریں۔ جس طرح 10 محرم کو کیا کرنا، یہ رونا، مجلس منعقد کرنا، یہ کیا ہے، یہ علامت رافضیوں کی ہے، ان کا مذہبی شعار ہے،
اس کو بڑی عبادت سمجھتے ہیں یہ، ٹھیک ہے. تو اس طرح مذہبی شعار کا اختیار کرنا یہ کیا ہے، یہ ہمارے لیے کیا ہے، مکروہ ہے. پھر کہتے ہیں کہ لا منہی عن کل بدعۃ ولو کانت مباحۃ سواء کانت من افعال اہل السنت او من افعال الکفر والبدعۃ فالمدار علی الشعار. کہتے ہیں کہ ہمیں جو منع کیا گیا ہے وہ مذہبی شعار سے منع کیا گیا ہے، جو مذہبی شعار ہو. اگر کسی کا مذہبی شعار نہیں ہے تو پھر ممنوع نہیں ہے، ٹھیک ہے. فالمدار علی الشعار، مدار کیا ہے، وہ شعار پر ہے، مذہبی علامت پر ہے. تو ایک محرم کے دن رونا پیٹنا ہو گیا تو اس میں کیا ہے، یہ مذہبی علامت ہو گئی. تو مذہبی علامت ہمیں کسی بدعتی فرقے کی یا کافروں کی اختیار نہیں کرنی چاہیے. تو شیعہ بدعتی ہیں تو ان کا ہمیں ان کی علامت مذہبی اختیار نہیں کرنی چاہیے. تو اگر کوئی لوگ یہ جاہل یہ بات پڑھ کے پھر کہتے ہیں کہ وہ کھانا بھی کھاتے ہیں، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر آپ بھی نماز چھوڑ دو، آپ بھی زکوٰۃ چھوڑ دو، آپ بھی اذان چھوڑ دو، کچھ جاہل لوگ اس طرح اعتراض کرتے ہیں. تو ان کو میں بتانا چاہتا ہوں واضح طور پر کہ نماز پڑھنا ہماری علامت ہے، ٹھیک ہے، ہماری مذہبی علامت ہے. ہم اپنی مذہبی علامت نہیں چھوڑیں گے. ایک چیز وہ ہو جو ہماری علامت نہ ہو، اس باطل کی علامت ہو، تو وہ اختیار کرنا ہمارے لیے کیا ہے، ممنوع ہے. نماز تو ہمیں الگ حکم ہے. نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ جو ہے وہ رافضی پڑھتے ہیں، ہمیں الگ حکم ہے. تو رونا پیٹنا جو ہے وہ کیا ہے، وہ رافضیوں کی علامت ہے، اس لیے ان کی علامت اختیار کرنا یہ کیا ہے، انہی میں سے ہے. تو یہ ہمیں منع ہے. تو اہل سنت کا تو مسئلہ یہ ہے کہ رافضیوں کا شعر اختیار نہ کرو، اور یہ اختیار کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ثواب ہے. آگے چلیں آپ. علماء دیوبند کے بانیوں میں سے شیخ رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ہے تالیفات رشیدیہ، اس میں فتاوی رشیدیہ بھی ہے. تو اس میں آپ دیکھیں، اس کا پیج نمبر ہے تالیفات رشیدیہ کا 132. اس میں واضح فتویٰ سے سوال کیا گیا ہے کہ محرم میں عشرہ وغیرہ کے روز شہادت کا بیان کرنا، ما اشعار بروائے سیاح یا بعض ضعیفہ بھی، و نیز سبیل لگانا اور چندہ دینا اور شربت دودھ بچوں کو پلانا درست ہے یا نہیں. یہ سوال ہوا. اب جواب میں کیا لکھتے ہیں کہ محرم میں ذکر شہادت حسین علیہ السلام کرنا اگرچہ بروایت سیاح ہو، یا سبیل لگانا، شربت پلانا، یا چندہ سبیل اور شربت میں دینا یا دودھ پلانا، سب نادرست اور تشبہ بالروافض کی وجہ سے حرام ہے. کیا ہے؟ تشبہ بالروافض کی وجہ سے کیا ہے، یہ حرام ہے. کہ رافضیوں کی ہمیں کیا کرنا چاہیے، مخالفت کرنی چاہیے، ان سے تشبیہ ہمیں نہیں دینی چاہیے. تو علماء اہل سنت کیا کہتے ہیں کہ یہ رافضیوں کی تشبیہ ہے کہ ذکر حسین محرم میں کرنا اور لوگوں کو جو ہے رلانا، یہ کیا ہے، یہ رافضیوں کی مشابہت ہے، اس لیے کیا ہے، یہ حرام ہے. تو ملا علی قاری نے کیا فرمایا آپ کے سامنے ہے، حدیث میں کیا ہے، یہ واضح ہے. اور علماء دیوبند کے سرخیل نے کیا فرمایا، یہ واضح ہے. اب آتے ہیں علماء بریلوی کی طرف. علماء بریلوی کی طرف، بریلوی کی اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے احکام شریعت. اس میں آپ دیکھیں، اس میں سے سوال ہوا، پیج 158 پہ سوال ہو رہا ہے. سوال کا مختلف پارٹس ہیں، بے، جیم، دال، ہا، دال، پھر ہے واو، زا، پھر ہا پہ سوال دیکھیں. سوال یہ کہ رافضیوں کے یہاں محرم میں ذکر شہادت و مصائب شہداء کربلا، وہ سوز و خانی، وہ مرثیہ، مصنفہ انیس و دبیر پڑھنا جائز ہے یا نہیں. یہ سوال ہوا عمران خان صاحب سے. جواب میں کیا کہتے ہیں، جواب دیتے ہیں 160 پیج پر. جواب آپ دیکھیں، کہتے ہیں کہ حرام ہے. سب باتیں کیا ہیں، حرام ہیں. پھر کہتے ہیں کہ ان کنت ہم جنس با ہم جنس پرواز، حدیث میں ہے کہ میں ارشاد ہوا ہے کہ لا تجالسوہم، ان کے پاس نہ بیٹھو، شیعوں کے پاس نہ بیٹھو. دوسری حدیث میں سے میں فرمایا من کسر سواد قومہم فہو منہم، جو کسی قوم کو کا مجمع بڑھا لے وہ انہی میں سے ہی ہے. تو شیعوں کی طرح کرنا، ان کے ساتھ بیٹھ کر مجلس سننا، ذکر حسین سننا، شہادت حسین سننا، پھر رونا، یہ کیا ہے، یہ شیعوں کا شعار ہے. شیعوں کے شعار سے میں بچنے کا حکم ہے. یہ علماء دیوبند بھی کہتے ہیں، علماء بریلویہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسرا حوالہ دیکھیں، میزان الکتب دیکھیں. میزان الکتب بریلویہ کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، محمد علی نقشبندی صاحب. انہوں نے رد رافضیت پہ بہت اچھا کام کیا ہے ماشاءاللہ. عقائد جعفریہ، فقہ جعفریہ اور اس طرح کتاب لکھی ہیں انہوں نے بہت سی جلدوں میں. اور سیدنا معاویہ کا دفاع کیا ہے انہوں نے، 2 جلدیں لکھی ہیں کتاب. اور ایک کتاب لکھی ہے میزان الکتب، جس میں ایسی کتابیں جمع کی ہیں، تذکرہ جمع کیا ہے ان کتابوں کا جو سنی کے لے جاتی ہیں لیکن ہیں وہ حقیقت میں شیعہ کتاب ہیں. فرد السمتین، جناب المعدد، اس طرح کی جو کتاب ہیں ان کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے. اور بہت بہترین کتاب ہے یہ میزان الکتب. آپ پڑھیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا. آپ کو علم میں ہو جائے گا کہ کون سی کتابیں سنیوں کی گھڑی ہوئی ہیں، منسوب ہیں، حقیقت میں وہ سنی کتابیں نہیں ہیں، شیعہ کتابیں ہیں. اسی میزان الکتب کے آپ پیج نمبر دیکھیں 240 اور 241. ان دونوں پہ
ایک کتاب کو تذکرہ کرتے ہیں، اس کا نام ہے روضۃ الشہداء۔ یہ کتاب ہے روضۃ الشہداء جو منسوب ہے سنیوں کی طرف۔ اس کا بھانڈا کھولتے ہوئے، اس کا شیعہ ظاہر کرتے ہوئے یہ عنوان دیتے ہیں کہ غم حسین میں رونے کا ثواب از عیون الرضا۔ یہ آپ دیکھیں کہ غم حسین میں رونے کا ثواب ہے، اس نے مصنف نے عیون الرضا کتاب سے نقل کیا ہے رونے کا ثواب۔ اور کتاب جو عیون الرضا ہے یہ شیعوں کے شیخ صدوق قمی کی کتاب ہے، اس کتاب سے اس نے سیدنا حسین کے رونے کا ثواب بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ رونے، پھر آگے 241 پہ دیکھیں آپ کہ غم حسین میں رونے کا ثواب، یہ انہوں نے عنوان دیا ہے۔ پھر اس پہ جو انہوں نے باتیں لکھی ہیں، اس نے روضۃ الشہداء والے نے اس کا رد کرتے ہوئے جو اس نے باتیں لکھی ہیں وہ سب نقل کر رہے ہیں۔ نقل کرنے کے بعد آخر میں جو فیصلہ دے رہے ہیں وہ آپ دیکھیں 243 پیج آپ دیکھیں، اس میں واضح لکھا ہوا ہے قارئین کرام، یہاں آپ دیکھیں کہتے ہیں کہ روضۃ الشہداء کی مذکورہ عبارت آپ نے ملاحظہ فرمائی، ماتم اور عالی مقام اور نوحہ خوانی کے اس بات اور اس پر ثواب ملنے کے بارے میں شیخ صدوق کی کتاب عیون الرضا کا حوالہ پیش کیا ہے۔ واقعہ ذکر کرنے کے بعد لکھا، پھر آگے بات نقل کر رہا ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ پھر کہتا ہے کہ امام حسین پر رونا اور نوحہ کرنا، نوحہ کرنا بہت بڑے اجر عظیم جزا کا سبب ہے۔ آخر ماتم حسین ان کی یاد میں نوحہ کرنا اگر ثابت کرنا تھا، اب یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ اگر ماتم حسین پر ثواب کو ثابت کرنا ہی تھا تو کیا کرتے یہ، تو کسی حدیث کی کتاب حدیث پاک سے ثابت کیا جاتا کہ حسین کی شہادت پر رونا کیا ہے، ثواب ہے، کہ یہ جو کتاب والا ہے روضۃ الشہداء والا سنی بک سے حدیث پیش کرتا کہ بھئی یہ کیا ہے، رونا ثواب ہے، ٹھیک ہے، یا کسی دوسرے معتبر طریقے سے اس کا ثبوت ذکر کرتا۔ لیکن یہ کاشفی کیسا سنی ہے جو شیعوں کے نظریات کو ثابت کرتا ہے تو وہ بھی شیعوں کے علماء سے، الفاظ دیکھیں، جو شیعوں کے نظریات کو ثابت کرتا ہے تو وہ بھی شیعوں کے علماء سے، یعنی سیدنا حسین کی شہادت پر رونا یہ کیا ہے، یہ جان بوجھ کر رونا اور مجلس منعقد کرنا یہ کیا ہے، اس کو ثواب سمجھنا یہ کیا ہے، شیعوں کا نظریہ ہے۔ یہ خود محمد علی نقشبندی صاحب کہہ رہے ہیں کہ شیعوں کا نظریہ پہ ثابت کر رہا ہے اور کتاب شیعوں کا استعمال کر رہا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ جو مرزا جو حرکت کر رہا ہے کہ سیدنا حسین کا مقدم کیا ہے، ان کے لیے رونا کیا ہے ثواب، ان کے ذکر کر کے رونا کیا ہے ثواب ہے، تو یہ کیا ہے، نظریہ شیعوں کا ہے۔ ہاں البتہ اس جو ملا کاشفی ہے روضۃ الشہداء والا، اس میں اور مرزا میں فرق یہ ہے کہ مرزا حدیث بیان کر رہا ہے کتب اہل سنت سے، لیکن نظریہ شیعوں والا بیان کر رہا ہے، لیکن یہ شیعوں کی طرف پیش کر رہا ہے۔ بہرحال آپ دیکھیں تو مرزا نے نظریہ شیعوں والا بیان کیا، میرے اکثر نے حوالے پیش کیے، حدیث پیش کی کہ جو جس کو مشابہت رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ پھر ملا علی قاری سے پیش کیا یہی کہ مشابہت والی بات مدار مشابہت پر ہے، اور شیعوں کی مشابہت کیا ہے، 10 دنوں میں رونا، مجلس منعقد کرنا اور شہادت کا ذکر کرنا اور رونا، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے آپ کو علماء دیوبند کا حوالہ پیش کیا، علماء بریلویہ سے احمد رضا خان صاحب کا اور نقشبندی صاحب کا حوالہ پیش کیا۔ تو اہل سنت جو ہیں اس بات کو ثواب نہیں سمجھتے، اس کا رد کرتے ہیں کہ سیدنا حسین کا ذکر کیا جائے اور رویا جائے، اس کا رد کر رہے ہیں۔ لیکن اجر مرزا اپنے آپ کو سنی کہلا کر ثواب کہہ رہا ہے اس کو، تو یہ سنی مسلک بیان نہیں کر رہا ہے، شیعہ مسلک بیان کر رہا ہے۔ تو اہل سنت کا مسلک نہیں ہے کہ سیدنا حسین کا ذکر کر کے اور رویا جائے، اختیاری رویا جائے جس طرح رافضی کرتے ہیں، اس طرح مرا نہیں ہے۔ تو یہ مرزا کی حقیقت آپ کے سامنے آ گئی کہ مرزا شیعوں کی تائید کر رہا ہے لیکن نام سنی کتابوں کا لے رہا ہے اور جو دھوکہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو اس نے روایتیں پیش کی ہیں اس کی طرف آتے ہیں۔ اس نے 2 روایت پیش کی ہیں، ایک سیدنا علی سے کہ سیدنا علی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے دیکھا اور فرمایا کہ حسین کو فرات کے کنارے شہید کیا جائے گا، اس لیے رو رہا ہوں میں۔ تو اس سے ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ نبی نے جو ہے وہ کی سنت ہے اور اس پہ رونا کیا ہے، ثواب ہے، اور مجلس منعقد کرو اور یہ کام ثواب کا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا روایت پیش کی ابن عباس سے کہ ابن عباس نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پراگندہ حالت میں ہیں، ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور جو ہے وہ خون جمع کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کربلا شہداء کا خون جمع کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ان 2 روایت سے کیا کر رہا ہے ثابت کہ یہ نبی کی سنت بھی ہے کہ سیدنا حسین کی محرم کے دنوں میں سیدنا حسین کی اب مجلس منعقد کرو اور شہادت کا ذکر کرو اور رو، اس بات پہ کیا کر رہا ہے، یہ روایت پیش کر رہا ہے۔ پہلی روایت سیدنا علی کی، اس کے بارے میں آپ شعیب النابوت اٹھا کے دیکھیں، مسند احمد میں کیا لکھا ہوا ہے، اسنادہ ضعیف، یہ ضعیف روایت ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو ضعیف روایت ہے، دوسرا یہ کہ اس میں جو ہے وہ کہیں بھی یہ ذکر نہیں کہ اجتماعی مجلس منعقد کی کہ نبی نے سب کو جمع کیا، علی کو جمع کیا، فاطمہ کو سب کو جمع کیا اور ذکر کیا حسین کا، پھر سب روئے، مل کر روئے، کہیں بھی نہیں ہے، کیونکہ مرزا کو یہ ثابت کرنا ہے نا، ثابت نہیں کیا، اس میں ثابت ہوتا ہی نہیں اس سے، ٹھیک ہے۔ ایک تو روایت بھی ضعیف، دوسرا یہ کہ جو مرزا ثابت کرنا چاہ رہا ہے وہ بھی ثابت نہیں ہوتی بات اس سے، ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ کہ ہر سال کا ذکر نہیں ہے
کہ ہر سال ہر محرم میں یہ ہوا ہو، لیکن مرزا کا قائل ہے. تو مرزا کی جو پہلی دلیل ہے وہ تو ہے بھی ضعیف، دوسرا اس کے دعویٰ کے مطابق بھی نہیں ہے. اب دوسری دلیل پہ آتے ہیں، ابن عباس کی روایت پر. اس کی سند پہ بھی جرائے، لیکن میں اعتراض نہیں کر رہا، اس کی سند پہ پھر صحیح مان کر آگے چلتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، اس کی سند اگر صحیح ہے تو پھر بھی اس سے مرزا کی جو نظریہ ہے کہ حسین کی شہادت کا ذکر کرنا اور رونا یہ کیا ہے جی، کیا ہے، ثواب کا کام ہے، ثابت نہیں ہوتا اس روایت سے ابن عباس کی. کیونکہ ابن عباس کی روایت میں کہیں بھی رونے کا ذکر نہیں ہے کہ نبی روئے ہوں. یہ ذکر ہے کہ نبی یعنی بال بکھرے ہوئے تھے اور کپڑے میلے تھے اور خون جمع کر رہے تھے. رونے کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور نہ ہی اجتماعی ذکر ہے کہ اجتماعی ہو، اور نہ ہی ہر سال کا ذکر ہے کہ ہر سال ہو. کہیں بات نہیں ہے. جو اس نے مرزا دعویٰ کر رہا ہے اس کا ثبوت کہیں بھی پیش نہیں کر سکتا، نہ کرے گا انشاءاللہ قیامت تک. ٹھیک ہے، اور میں سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ کام ثواب کا تھا تو مجھے بتائیں کہ اہل بیت میں سے کس نے ہر محرم میں مجلس منعقد کی ہو اور ذکر شہادت حسین کیا ہو اور اس کو جو ہے وہ لوگوں کو جمع کر کے مجلس منعقد کی ہو اور ثواب کہا ہو. امام زین العابدین سے لے کر جو امام حسن عسکری تک آپ دکھائیں کہ انہوں نے مجلس منعقد کی ہو، یا اہل بیت میں جو بھی شخصیات ہوں ان کا ثبوت پیش کریں، صحیح سند ثبوت پیش کریں انہوں نے مجلس میں محرم میں مجلس منعقد کر کے شہادت حسین کا ذکر کیا ہو اور رونے کو ثواب کہا ہو. صرف ایک حوالہ پیش کریں کتب اہل سنت سے. مرزا صاحب کو چیلنج دے رہا ہوں میں، قیامت تک آپ کو چیلنج ہے. آپ نے ثواب کہا ہے نا، آپ کا تقیہ و ظاہر ہو رہا ہے الحمدللہ، لیکن آپ جو دھوکے دے رہے ہیں وہ بھی آپ کا ظاہر کر رہا ہوں، بھانڈے کھول رہا ہوں اس کا. تو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت محمد علی مرزا شیعوں والا مسلک بیان کر رہا ہے اور اہل سنت کے واضح مسلک کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اہل سنت علماء کا اور کتب احادیث کا مسلک کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے 5 حوالے پیش کیے. حدیث کا حوالہ پیش کیا، علماء دیوبند کا حوالہ پیش کیا، ملا علی قاری حنفی کا حوالہ پیش کیا، احمد خان بریلوی کا حوالہ پیش کیا، اور بریلوی کے عالم نقشبندی صاحب موجود ان کا حوالہ پیش کیا. تو ان کے حوالے کے سامنے آپ نے دیکھ لیا ان کی روشنی میں کہ مرزا تقیہ و شیعہ ہے، شیعوں والا مسلک بیان کرتا ہے نہ کہ سنیوں والا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.